بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر انگلش ووکیبلری کے اوپر ہے۔ یہ دوسرا لیکچر ہے جو کہ ریٹن میٹیریل کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، کیونکہ پہلے جتنے لیکچر دیے ہیں ان کا ریٹن میٹیریل نہیں تھا۔ ابھی سے ایک دن پہلے میں نے 13 جولائی کو ایک لیکچر دیا ہے، اس کا لنک بھی میں نے ساتھ اٹیچ کیا تھا۔ اس کا جو ریٹن میٹیریل ہے میں نے اپنی ویب سائٹ پر دے دیا ہے۔ اب یہ دوسرا لیکچر ہے انگلش ووکیبلری کے اوپر، میں کوشش کروں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کروں، تو اس کا میں لنک دے دوں گا، اس کا ریٹن میٹیریل آپ اس لنک پر جا کر آپ اس کو انگلش کو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ریٹن میٹیریل کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی اگر کوئی لیکچر ڈفرینٹ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سننا چاہیں تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو یہ لیکچر 2 ہے، میں نے ریسرچ کیا، میرا نام، اور آج جولائی 24 2020 ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں، تو پہلا ورڈ ہمارے پاس ہے جی ریزلٹڈ۔ ریزلٹڈ کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ، کسی چیز کا نتیجہ آنا۔ اس کے علاوہ دوسرا ورڈ ہے میسو ایکسپلوژن۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا ذرا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بڑا دھماکہ ہونا، جو کہ بگ بینگ تھیوری ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی 15 سے 20 بلین ایئرس اگو پرانا ایک واقعہ ہے، جس میں ایک کوئی بہت بڑا میسو ایکسپلوژن ہوا تھا اور ایک دنیا، کائنات، پوری یونیورس ایک وجود میں آئی۔ اس کو کہتے ہیں میسو ایکسپلوژن، بڑے لیول کا کوئی دھماکہ ہونا 15 سے 20 بلین ایئرس اگو، تو اس کو بگ بینگ تھیوری بھی کہتے ہیں۔ رسپیکٹیو آربٹس، اچھا، جب وہ بگ بینگ تھیوری کا واقعہ ہوا تو پھر یہ جو اگر ہم سولر جو سسٹم ہے ہمارا، نظام شمسی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلاؤڈ آف گیسز تھی وہ جو ہے اکٹھی ہونا شروع ہوئی، اور پھر اس سے سورج وجود میں آیا، اور باقی جو ہے وہ جو پلانٹ تھے وہ اس کے گرد گھومنے لگ گئے، تو اس کو کہتے ہیں رسپیکٹیو آربٹس، متعلقہ مداروں میں گھومنے لگ گئے اپنے۔ کمپوزڈ آف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے مل کر بنا ہونا۔ اس کے علاوہ اپیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ انگیج کا مطلب ہوتا ہے مصروف ہونا یا مشغول ہونا کسی چیز میں۔ دو طرح میں سمجھاتا ہوں کہ چائنا جو وجود میں آیا ہے وہ اکتوبر 1949 کے اندر وجود میں آیا ہے، اور چائنا میں پبلک ہالیڈیز ہوتی ہیں 1 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک، میں نے یہ ہالیڈیز دیکھی بھی ہوئی ہیں۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک چائنا کا بڑا ذرا مشہور محاورہ بھی ہے، پیس، کوآپریشن، انگیجمنٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں امن رکھیں، اور جو ان کے اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ کوآپریشن کریں، اور جن سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں ان سے کم از کم انگیج رہیں، ان کے ساتھ مصروف رہیں، ان کی خبر رکھیں۔ تو یہ میں آپ کو ایک انفارمیشن کے ساتھ ورڈ بتایا ہے انگیج، آئی ہوپ کہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ دوسرا ورڈ ہے کیم انٹو بینگ۔ یہ لفظ جب بھی آپ کسی ملک کا دیکھیں گے نا کہ پاکستان وجود میں آیا ہے تو کیم انٹو بینگ ہے، امریکہ ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، جب بھی کسی چیز کا وجود میں آنا ہوتا ہے، نئے سرے سے کسی چیز کا وجود میں آنا، تو اس کے لیے کیم انٹو بینگ یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بٹرلی اپوزڈ کہتے ہیں شدید مخالفت۔ جس وقت پاکستان نے چائنا کا ساتھ دیا، چائنا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں پرماننٹ سیٹ کے لیے کوشش کر رہا تھا، تو پاکستان نے چین کے حق میں ووٹ دیا، تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ اس کے علاوہ ریکگنیشن، حصول کہتے ہیں کسی چیز کا حصول کو۔ پاکستان نے جنوری 1950 میں جس وقت چائنا کو ڈپلومیٹک ریلیشنز کے لیے آمادہ کیا تھا دونوں ملکوں کے درمیان، تو اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوا تھا، ریکگنیشن کہتے ہیں حصول کا۔ ان جنوری 1950 پاکستان گیو اے ڈپلومیٹک ریلیشن ٹو دا چائنا۔ اس کے علاوہ پھر پاکستان نے ایک فرینڈلی ایٹیٹیوڈ اپنایا تھا چائنا کے، ایک دوستانہ قسم کا رویہ۔ پھر اس کے بعد ہے نو ال ول، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی غلط یا برا مقصد نہیں تھا۔ سیٹلڈ کا مطلب ہوتا ہے طے کرنا۔ اس وقت چائنا پاکستان کا ذرا جو پریسائز بارڈر ایشو تھا، جس میں چائنیز جو ہے وہ میپ کو اپنے ملک میں، جو پاکستان کی کچھ ٹیریٹری کو اپنے ملک میں شو کر رہے تھے اپنے میپ کے حساب سے، تو 1963 مارچ کے اندر یہ ایک بارڈر ایگریمنٹ سیٹل پایا تھا۔ اس کے لیے سیٹل کا مطلب ہوتا ہے طے ہونا۔ اس کے علاوہ پھر ایبسٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے باز رہنا۔ جس وقت 1971 کی وار ہوئی ہے تو چین نے ہماری جو کہ ملٹری مدد تھی وہ نہیں کی تھی، باقی اکانومک ہماری انہوں نے مدد کی تھی، وہ اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ رشیا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو انہوں نے چائنا کو وارن کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ باز رہیں گے پاکستان کی ملٹری یا کسی قسم کی ہیلپ سے۔ اس کے علاوہ پھر ٹرننگ پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی آنا، کسی چیز میں زبردست تبدیلی آنا۔ جس وقت 1962 میں چائنا اور انڈیا کی وار ہوئی تھی،
اس وقت ایک زبردست تبدیلی یہ آئی تھی کہ چین اور انڈیا دوست تھے اس سے پہلے، ایک اچھی ان کی دوستی تھی، لیکن پھر اس کے بعد وہ چین کا رجحان پاکستان کی طرف، اور یہ ہمارے لیے ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ پھر ہیوملیشن، جہاں دیکھیں یہ جو میں ٹرننگ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان کے جو نیبرنگ کنٹریز سے تعلقات اچھے نہیں تھے، انڈیا کے ساتھ تو تھے ہی نہیں، افغانستان کے ساتھ بھی نہیں تھے۔ اگر انڈیا جو ہے وہ ان کو اپنی طرف ملاتا تو ہمارا ایک اور بارڈر ڈسٹرب ہو جانا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اس میں۔ ہیوملیشن کہتے ہیں تذلیل ہونا۔ جس وقت 1962 میں انڈیا کو شکست ہوئی ہے چائنا سے، تو ان کی بہت زیادہ تذلیل ہوئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ 27 اکتوبر میں بھی ان کی بہت زیادہ، جس وقت ہم نے ان کے 2 پاکستان نے طیارے گرائے ہیں، تو اس میں بھی ان کی ہیوملیشن ہوئی ہے اس پائلٹ کی۔ اس کے علاوہ انٹینٹڈ کہتے ہیں ارادہ کسی چیز کا کرنا۔ اس کے علاوہ ری پے، اکثر جب ہم دیکھتے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک والے جب پاکستان میں آتے ہیں تو ہمیں وہ کہتے ہیں جی ڈیٹ ری پے کریں جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میڈ اے وزٹ، جب بھی کسی آفیسر کا یا کسی بڑی ہائی لیول کے آدمی کا کسی ملک کے اندر دورہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے میڈ اے وزٹ۔ 1964 کے اندر چائنیز پرائم منسٹر تھے چیو این لائی، انہوں نے 8 روزہ دورہ کیا تھا پاکستان کے اندر، اور انہوں نے ایک کشمیر کے اوپر سٹانس دیا تھا۔ اس نے کہا کہ پاکستان کا وہی سٹانس ہوگا جو کشمیر کا سٹانس ہے، پاکستان کا جو سٹانس ہے کشمیر کے اوپر وہی ہمارا سٹانس ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ریفرینڈم کہا تھا انہوں نے، رائے شماری، رائے دہندگان، اس کے لیے پلیبسکائٹ کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے۔ تو ایکٹڈ کہتے ہیں عمل کرنے کا۔ اچھا، پرٹرب کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا۔ ساؤتھ چائنا سی میں اس وقت ایشو چل رہا ہے کافی بڑا، اس میں جو ممالک ہیں اس سے متعلقہ وہ اس سے پریشان ہے۔ پرٹرب کہتے ہیں پریشان ہونا، وری بھی ہوتا ہے اس کے لیے، آگے بھی چل کے ورڈ آئیں گے وہ آگے پیچھے یوز ہوتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ پھر دوسرا ورڈ ہے وربل برال۔ وربل کہتے ہیں زبانی کلامی کو، برال کہتے ہیں جھگڑے کو۔ اچھا، زبانی کلامی جھگڑے سے کیا مراد ہے؟ اکثر جو پارلیمنٹ میں پاکستان میں ہم دیکھیں جو زبانی کلامی جھگڑا ہو جاتا ہے، ذرا تلخ قسم کی گفتگو ہو جاتی ہے، اس کو بھی برال کہتے ہیں، وربل برال یا وربل ڈول بھی کہتے ہیں اس کو۔ ایکسچینج آف ہیٹڈ ریمارکس، گرم الفاظ ہو یا گرم بیان دینا ایک دوسرے کے ذرا بارے میں، اس کو بھی ہم ایکسچینج آف ہیٹڈ ریمارکس بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ٹینس سچویشن آ جاتی ہے، پیچیدہ قسم کی صورتحال، ٹھیک ہے جی۔ آؤٹ سیٹ کہتے ہیں آغاز کرنا، اس کے کئی میننگ ہے۔ آؤٹ سائڈ کا سیٹ میں سٹارٹ بھی ہوتا ہے، کک آف بھی ہوتا ہے، وہ کک آؤٹ اور چیز ہوتی ہے، کک آف کا مطلب آغاز کرنا ہوتا ہے، انسیپشن بھی ہوتا ہے۔ اور پروسیڈنگ کہتے ہیں کاروائی، عدالتی کاروائی ہے پروسیڈنگ ہے۔ میس کہتے ہیں پنگا لینا۔ جس وقت پاکستان نے 27 فروری کو جہاز گرائے تھے 2 انڈیا کے، اور ان کے جو پائلٹ کو گرفتار کیا تھا، تو اگلے دن جس وقت آرمی چیف نے پریس کانفرنس کی تھی، تو اس سے پھر اگلے دن جب اخبار کے اندر جو خبریں چھپی تھی، تو پاکستان جو DGISPR کا بیان تھا اس نے کہا تھا کہ ڈونٹ میس وتھ پاکستان، کہ پاکستان سے پنگا مت لیں آپ۔ اچھا، کوپ کا جہاں بھی ورڈ یوز ہوتا ہے یہ بغاوت کے معنی میں یوز ہوتے ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم جب کوئی ملٹری کوپ ہوتا ہے، کہیں بھی ملٹری بغاوت ہوتا ہے، اس کے لیے ویسے یہ یوز ہوتا ہے۔ فوائلڈ کا مطلب ہوتا ہے ناکارہ بنانا۔ تھاٹ بھی اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے، THWRT، تھاٹ بھی ہوتا ہے۔ ایسپیونیج کہتے ہیں جاسوسی کرنا، جس میں کلبھوشن یادیو پکڑا گیا تھا۔ سبسیکوینٹ کہتے ہیں بعد ازاں، یعنی کہ کوئی کام کرنے کے بعد آگے کیا ہوگا۔ مرسی کہتے ہیں رحم، یہ کلبھوشن یادیو نے جو ہے وہ مرسی کی اپیل بھی کی تھی۔ اس کے بعد انلمنٹ، انلمنٹ کہتے ہیں تنسیخ کرنا، کسی چیز کو کینسل کرنا۔ انلمنٹ اور کینسلیشن دونوں ورڈ یوز ہوتے ہیں۔ بنگال کے لیے بڑا یوز ہوتا ہے، بنگال کی جو تنسیخ ہوئی تھی، کینسلیشن ہوئی تھی، اس کے لیے بھی۔ ونڈیکیٹڈ کہتے ہیں توڑ پھوڑ کرنا۔ اکثر آپ دیکھیں کہ جس وقت جو ہے وہ کسی جگہ پر ہنگامے یا ایجیٹیشنز، تحریکیں یا موومنٹ چلتی ہیں، تو وہاں پر توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے کافی زیادہ۔ اس کے علاوہ سٹانس، سٹانس کہتے ہیں موقف کو، یعنی کہ جو کشمیریوں کا موقف ہے وہی پاکستان کا موقف ہے۔ سیبوٹاج کہتے ہیں تخریب کاری کرنا، یہ لفظ زیادہ تر یوز ہوتا ہے جب کوئی بیرون ملک سے کسی دوسرے ملک میں پیسے دے کے، اور جو آپ یوں کہہ لیں کوئی پراکسی وار لڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیبوٹاج کرنا، تخریب کاری کرنا۔ اس کے علاوہ پھر ویج وار، جنگ لڑنا۔ سچویشن کہتے ہیں صورتحال کو۔ آن گوئنگ پروجیکٹس، یہ اخبار میں اکثر یوز ہوتا ہے، جیسے کوئی BRT کا منصوبہ ہے یا کوئی ہائیڈرل پاور پروجیکٹ لگ رہے ہیں، جیسے سائیوال میں کول پاور پلانٹ لگ رہا ہے، تو وہ جو CPEC کے اندر جتنے بھی پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، وہ سارے اپنے مرحلہ وار چل رہے ہیں۔ ووٹ کہتے ہیں ارادہ کرنا، تہیہ کرنا۔
اس کے علاوہ ایکسپیڈیسلی، اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے. جتنے بھی پروجیکٹس جو ہمارے ہو رہے ہیں پاکستان میں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم بڑی تیزی سے کر رہے ہیں. اپاتھی آف پریویس گورنمنٹ، اپاتھی کہتے ہیں بے حسی، ٹھیک ہے جی، جس میں کوئی جو ہے نا وہ سیریس نہ لے کسی چیز کو، اس کو کہتے ہیں اپاتھی آف پریویس گورنمنٹ، سابقہ حکومت کی بے حسی، ٹھیک ہے جی. ڈپلیٹڈ کہتے ہیں خاتمہ کرنا کسی چیز کا، جیسے کہ پاکستان میں ٹڈی دل آیا ہوا ہے، لوکسٹ آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ خاتمہ کیا جائے. اس کے علاوہ بوٹل نیک، 3-4 لفظ یوز ہوتے ہیں ویسے اس کے لیے. بوٹل نیک بھی ہوتا ہے، obstacle بھی ہوتا ہے، ہرڈل بھی ہوتا ہے، یہ اس کو رکاوٹ کے معنی میں یوز ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈیفر، یہ عدالتی ویسے تو ورڈ ہے، اس کے لیے 2-3 ورڈ یوز ہوتے ہیں. ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ڈیفر، کہتے ہیں ملتوی کرنا. اکثر ہم نے ہندوستان کی فلموں میں دیکھتا ہوتا تھا، وہ کوئی بھی جب کوئی عدالتی کارروائی ہوتی تھی، دا کورٹ از ایڈجرنڈ، یعنی کہ عدالت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی، اگلے دن پہ چلی گئی ہے، یا کوئی ڈیٹ نہ ڈیفائن ہوگی، یعنی کہ ملتوی ہو جانا، اس کے لیے آگے چلے جانا. ڈیفر بھی ہوتا ہے، ایڈجرنڈ بھی ہوتا ہے، پٹ آف بھی ہوتا ہے. پٹ آف ایڈیم ہے ایک قسم کا، یہ بھی یوز ہوتا ہے اس کے اندر. ریموٹ ایریاز کہتے ہیں دور دراز کے علاقوں کے. اس کے لیے ایک اور ورڈ، 2 ہی ورڈ یوز ہوتے ہیں اخبار میں دور دراز علاقوں میں. ایک تو ہوتا ہے ریموٹ ایریا، دوسرا ہوتا ہے فار فلنگ ایریاز. اس کے علاوہ پھر انسیپشن کا ورڈ ہے. میں نے انسیپشن کا بھی پہلے بھی بتایا کہ آغاز ہوتا ہے، آؤٹ سیٹ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ انسیپشن ہے، آؤٹ سیٹ ہے، اور بھی اس طرح کا مطلب 2-3 ورڈ ہیں جو بار بار ہم آتے جائیں گے، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. اس کے علاوہ ایکسچیکر ہے. ایکسچیکر کہتے ہیں جہاں بھی ورڈ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خزانہ. یہ 2 ورڈ کے ساتھ بیسیکلی یوز ہوتا ہے. نیشنل ایکسچیکر قومی خزانہ، نیشنل کٹی، ٹھیک ہے جی، قومی خزانہ. ایکسچیکر اور کٹی یہ دونوں ورڈ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا میں نے ریٹن میٹیریل پرووائڈ کر دیا. سو آج کا لیکچر یہیں پر اختتام ہوا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا لیکچر جلدی اپلوڈ کروں گا اس کے اوپر. اس کو سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.